میں اس کے کالج سے مس خانم بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ برائے مہربانی کل کالج تشریف لے آئیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ حشام جبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ اچھا آپ ٹوں ٹوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ حشام نے سرد نظروں سے روحان کی طرف دیکھا۔ خود کی طرف گھورتا پا کر روحان نے پوچھا، کیا کیا ہے تم نے کالج میں مسٹر آر جے؟ حشام نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ معصوم بنا۔ حشام حیران ہوا تھا۔ کافی عرصے بعد اس کے کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے اس کی شکایت آئی تھی۔ شروع میں اسکول کی طرف سے ٹیچرز کے فون آتے تھے، پھر جیسے ہی سب کو پتہ چلا دوبارہ کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ اب یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا تھا۔ تمہاری کسی ٹیچر کی کال تھی، کہہ رہی تھی آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اوہ، یقین نہیں ہوتا وہ اتنی بیوقوف ہے، روحان نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ بتاؤ تم نے کیا گل کھلایا ہے؟ یہ تم اس سے جا کر پوچھو نا جس نے فون کیا ہے، میں تو اسے دیکھ ہی لوں گا۔ آخری جملہ اس نے آہستہ آواز سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی اس موضوع پر۔ پیرس جانے سے پہلے میں تمہاری اس ٹیچر سے ملنا پسند کروں گا جس نے آر جے کی شکایت لگانے کی ہمت کی ہے۔ جبکہ اس کی بات پر روحان کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مس خانم۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا، جبکہ حشام کی گہری نظریں یہ جاننے میں قاصر تھی کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایلا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماہی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کچن میں کام کرتی ایلا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو ماہی؟ کس نے انکار کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حشام نے۔ ماہی کے لب پھڑپھڑائے۔ اوہ، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل؟ ایلا نے اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس شخص کے لیے میں اتنا خوار ہوئی وہ میری بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے اپنی بد نصیبی سمجھوں؟ یہ اس کی بد نصیبی ہے ماہی، جو اس نے تمہیں نہیں سمجھا۔ ایلا نے اس کی بات کاٹی۔ چلو میرے ساتھ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ ایلا اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں لائی اور اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو زبردستی مسکراتے ہوئے صاف کیا تھا۔ تم تو کہتی ہو نا کہ وہ سید خاندان سے ہے، ایک اعلیٰ خاندان سے جس کا وقار بہت زیادہ ہے۔ تو سوچو اگر وہ فوراً ہی تمہاری بات مان لیتا اور تم سے فلرٹ شروع کر دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ وہ ماہی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بولو، کیا اچھا لگتا تمہیں؟ ایلا نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو مس ماہی خوش ہو جائیں آپ کہ آپ کا دل کسی سطحی مرد پر نہیں آیا جو عورت دیکھ کر ہی مر جاتا ہے، بلکہ شکر کرو کہ تمہاری پسند عام نہیں ہے۔ ایلا نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوا کہا تو ماہی ایک دم مسکرا دی۔ ایلا کی باتوں نے اسے پھر سے زندہ دل کر دیا تھا۔ ایک نئی امید کی سحر اس کے اندر جاگ گئی تھی۔ واقعی اس نے اس پہلو پر نہیں سوچا تھا۔ اب میں کافی بنا لوں؟ ایلا نے سوال کیا۔ میرے لیے بھی، ماہی مسکرا دی، اور ایلا نے دیکھا تھا اس کے مسکرانے پر جیسے سارے رنگ فضا میں بکھر گئے تھے۔ ایک مثبت امید انسان کو ایسے ہی تازہ دم کر دیتی ہے۔ وہ سٹاف روم میں بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ خانم نے مصروف سے انداز میں کال پک کی۔ ہیلو مس خانم، اس کے ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا تھا۔ جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ مس حشام جبیل بات کر رہا ہوں۔ آپ نے روحان جبیل کے سلسلے میں کال کی تھی اور ملنے کا کہا تھا۔ میں اس وقت کالج کے باہر کھڑا ہوں، کیا آپ اس وقت مل سکتی ہیں؟ بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، البتہ لہجے میں شائستگی تھی۔ جی آپ اندر آ جائیں پی ٹی ایم روم میں آپ کو مل لوں گی۔ وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہوئے
پی ٹی ایم روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، وہ بنا دروازے کی طرف دیکھے ہوئے بولی تھی۔ وہ آج ہی سارے ٹیسٹ چیک کرنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، مردانہ آواز پر خانم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میں یہاں مس خانم سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ انہیں بلا سکتی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے کوئی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ جی میں ہی ہوں خانم، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ خانم نے اسے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی سی ٹیچر؟ وہ حیران ہوا۔ کیا واقعی آپ یہاں ٹیچر ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ چکا تھا۔ جی، وہ ہلکا سا مسکرائی تو حشام اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ آپ روحان جبیل کے کیا لگتے ہیں؟ خانم نے ٹیسٹ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان باپ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں حشام بن جبیل ہوں، روحان کا بڑا بھائی۔ اس نے کزن کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ بتائیں کس سلسلے میں مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور کیا کیا ہے؟ روحان نے دیوار میں بنی گلاس ونڈو سے دھوپ کی شعاعیں چھن کر اندر آ رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان رکھے میز پر چمک رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ روحان جبیل تھوڑا عجیب ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ میرا مطلب، ہاں وہ تھوڑا نہیں بہت عجیب ہے۔ حشام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہے نا، مجھے پہلے دن ہی شک ہو گیا تھا۔ وہ کلاس میں دیر سے آتا ہے، زیادہ غیر حاضر رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل۔ خانم کے منہ کے زاویہ بگڑا۔ ایک بھی ٹیسٹ نہیں دیتا وہ، اور الٹے سیدھے سوال کرتا ہے نا؟ وہ ایک بار اس کی بات پوری کر چکا تھا۔ خانم کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ آپ کو تو سب پتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے مس خانم، وہ میرا بھائی ہے، 20 سال سے ساتھ رہا ہے، کیا مجھے نہیں پتہ ہوگا؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا۔ 20 سال! آج کل بچے 17 سال کی عمر میں انٹر کر رہے ہیں اور وہ 20 سال کا ہو کر بھی انٹر میں ہی گھوم رہا تھا۔ خانم نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی اور حشام جبیل نے مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا اور آپ روحان جبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ خانم کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ BBA کر رہا ہے۔ آخری سیمسٹر فریز کر کے وہ دماغ کے الٹ جانے پر FSC کرنے آیا ہے۔ کیا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ حشام کو ان بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھوں میں پھیلی حیرانگی اچھی لگی۔ جی، پہلے اس نے کیمسٹری نہیں پڑھی تھی، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی کتاب پڑھتا تو سمجھ جاتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہاں آ گیا۔ وہ جو کرتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ ایک سلفائٹ ہے۔ کیا آپ جانتی ہے کہ سلفائٹ کسے کہتے ہیں؟ شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا۔ سید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا۔ دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے اور اسی طرح ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا۔ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور اس سے چھوٹا حیدر جبیل۔ دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ہی ایک ساتھ کر دی گئی تھی۔ ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ جبیل تھی، اور اس کی بیوی ختیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادت گزار خاتون تھی جو اب بی جان کے رتبے پر فائز تھی۔ جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد بڑی منتوں، مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، جس کا نام عائشہ جبیل، حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا۔ عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمین بھی شامل تھے۔ روحان جبیل بہت عزیز تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوا رویا نہیں تھا۔ 4 سال تک وہ بول نہیں پایا تھا۔
جمیل خاندان نے بہت علاج کروایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی بول نہیں پائے گا۔ وہ ہر چیز کا بہت گہری نظروں سے مشاہدہ کرتا تھا، اسے غصہ بہت آتا تھا، شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ صرف ایک شخص جو اس سے سب سے زیادہ عزیز تھا وہ تھا ہشام بن جمیل۔ پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا، وہ پہلی بار کچھ بولا تھا، پہلی بار اس نے کسی کو پکارا تھا، نہ اس نے ماں کہا تھا اور نہ باپ۔ اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا ہشام۔ وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی لکناہٹ نہیں تھی اس کی زبان میں۔ سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، صدقے کے بکرے اس کے سر پر سے وارے گئے تھے۔ بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی۔ اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سلفائٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جی سلفائٹ پڑھا ہوگا آپ نے؟ ہشام نے پوچھا۔ جی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جی تو بس اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں ہشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، جیسے روحان نے کہا تھا کہ وہ بہت نک چڑھی، مغرور اور بیوقوف لڑکی ہے۔ ہشام کو وہ ویسی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ اسے بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی تھی۔ دھوپ کی شعاؤں کا رخ میز سے ہانم کی طرف پلٹا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ ہانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا تھا اور شعاؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو۔ ہشام کی آنکھیں ایک دم چندیا سی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا یہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی تھی۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر جمیل، میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اسے نظر انداز کر سکوں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ ہشام بن جمیل تو جیسے گنگ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے، بہت بہت شکریہ آپ میرے بلانے پر آئے اور میرے نقطہ نظر کو سمجھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میری بھی فلائٹ ہے رات کو، مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ وہ زبردستی سے مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا، جانے کیوں پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو سفید دوپٹہ لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی۔ کوئی چیز پھر چمکی تھی اس کے چہرے پر، وہ عجب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ ہانم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تھا وہ فوراً پلٹ گیا تھا۔ یہ چمک بہت سو کو آباد کرے گی اور بہت سو کو برباد، دور کہیں فقیر کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی، ہشام جمیل ٹریولنگ فرام پاکستان ٹو پیرس۔ وہ اس کا اسٹیٹس چیک دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی آواز آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیرس آ رہا ہے۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے ڈانس کرے۔ وہ آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایلا ایلا، وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی، لیکن پتہ نہیں تقدیر نے میرن لکھا تھا بھی یا نہیں، اور وہ کہیں سے پڑھی یہ لائنیں دہرانے لگی۔ سنو، قصہ سناتا ہوں تمہیں، ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو تمہیں آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول کے ایک دن، اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر کے سامنے گزرا۔ میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا۔ میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا، مجھے اس راہ پر چلنے پہ پھر مجبور کر دے گا، ورثہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا، سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا، کہیں پر چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ سبھی اپنے، پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ مجھے وہ پل نہ بھولے گا جہاں پر جان نکلی تھی، محبت ٹوٹ کے بکھری تھی، وہ رشتے کھو گئے جیسے، دن خوشیوں کے سارے سبھی سب سو گئے جیسے۔ بتلایا زندگی کیا ہے میری تکمیل کی اس نے، محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو، یہ غلطی مت کبھی کرنا، محبت درد ہے دل کا،
تو پگھلے تم نہیں کرنا، کاش اس کو بتلا آئے کوئی محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے اسی کے نام پہ کر کے، یہ غلطی کر چکا ہوں میں، نکلنا اب نہیں ممکن، محبت کر چکا ہوں میں، کب کا مر چکا ہوں میں۔ وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مس خانم۔ وہ رکی تھی۔ جی۔ وہ پلٹی۔ سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والا چپڑاسی تھا۔ آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا جبکہ خانم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ ان 20 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے۔ وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلایا تھا؟ وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ تو دھک سے رہ گئی تھی۔ جی وہ کلاس میں مسٹر روحان۔ تو آپ مجھے بتاتی مس خانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ گھر کال کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی۔ شاید آپ انہیں جانتی نہیں ہیں کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا۔ آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، حلق میں جیسے آنسوں کا گولا اٹک گیا ہو۔ اسے واقعی آر جے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ کالج میں میل سٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی۔ اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرتی۔ وہ سٹاف روم میں کم جاتی تھی۔ اگر وہ جاتی تو شاید اسے آر جے کا بھی پتہ ہوتا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس خانم۔ مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ آئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ روحان نے پوری کلاس کے سامنے 2 بار اسے بے عزت کیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر فون کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کے آنسوں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے۔ آر جے آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا اتنی آسانی سے وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔